السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دن کی دو اہم سب سے بڑی خبریں آپ کے سامنے لے آئے ہیں۔ میرے ساتھ آمنہ موجود ہیں۔ آمنہ پھر آج آپ کو جو انٹرنل سٹوری ہے، جو اندرونی خبر ہے، اس سے آپ کو جو ہے وہ آگاہ کرے گی۔ سب سے بڑی خبر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کی 2 بار بیٹھک ہو چکی ہے اور تیسری بیٹھک جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی، ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے۔ ابھی جو ہے وہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس 2 کی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس کی ہے، صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان نے یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ جو مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ آپ ریٹن میں دے دیں، تحریری صورت میں دے دیں، چونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، جو 2 بار بیٹھک ہوئی ہے، اس میں وہ جو ان کے مطالبات تھے وہ ریٹن میں جو ہے وہ حکومت کی جماعت کو جو ہے وہ نہیں دے رہے تھے۔ ابھی ان کو واضح ہدایات جو ہیں وہ جاری ہو گئی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا عمران خان نے کہ اگر وہ تیسری بار جو ہے کمیٹی کے میٹنگ کے بعد جو ہے وہ پھر بھی ملاقات کی اجازت نہیں دیتے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو عمران خان سے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہو جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنا اگلا پتہ کھیلے گی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ گزشتہ رات بلاول سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کی جو اندرونی کہانی ہے وہ بھی آمنہ بتائے گی۔ اور سب سے بڑی خبر آپ کو یہ دیں کہ کل جو مذاکرات کے حوالے سے جو خبر تھی، جو کسی کو نہیں پتہ تھی، وہ بھی کل آمنہ نے جو ہے وہ بریک کی ہے۔ آمنہ، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، آپ نے بہت بڑی خبر جو ہے وہ بریک کی ہے اور سارے رپورٹروں کی دوڑ لگوائی ہے۔ پہلے کون سی خبر ہم ڈسکس کریں گے، پی ٹی آئی والی یا بلاول والی؟ پی ٹی آئی والی۔ پی ٹی آئی کی آج اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ بیرسٹر گوہر گئے تھے تو شاہخانہ کی سماعت تھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اب جو تیسری بیٹھک ہوگی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جو مطالبات ہیں آپ وہ ریٹرن میں دے دیں۔ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اچھا دیکھیں، یہ بڑی اچھی ایک چیز سامنے آئی ہے آج کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ جو ڈیڈ لاک برقرار ہے اور جیسے پی ٹی آئی جو ہے وہ ریٹن اپنے مطالبات دینے کو تیار نہیں ہے، اور جو پی ٹی آئی سے شرط رکھی ہوئی تھی کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے، تو آج ان کو ایک میسیج مل گیا اور بیرسٹر گوہر نے اس کی وضاحت بھی دی ہے کہ آج انہوں نے کنفرمیشن جو ہے وہ اس کی مل گئی ہے حکومتی لوگوں کو بھی، اور تمام جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ مذاکرات نہیں ہونے والے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ریٹرن میں نہیں دیں گے، تو اب انہوں نے خود پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ عمران خان کا میسیج ملا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ ریٹن مطالبات دونوں دے دیں اور مذاکرات کی ایک نشست جو ہے وہ مزید کریں، اور اگر پھر اس میں بات نہیں بنتی تو پھر ہم آگے دیکھیں گے۔ اور آج جو ہے وہ ایک اچھی چیز سامنے آئی ہے کہ جو مذاکرات ہمیں لگ رہا تھا کہ ایک کوشش جو ہوئی ہے اور وہ ناکامی کی طرف جا رہے، تو اب لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ سنجیدگی ظاہر ہوئی ہے، اور کافی ٹائم بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یقین نہیں آ رہا تھا لوگوں کو کہ پی ٹی آئی مذاکرات پہ تو آ گئی ہے لیکن اب مذاکرات کو کامیاب بھی بنائے گی، کیونکہ دونوں سائڈ سے ٹرسٹ ایشوز آ رہے تھے، اور عمران خان کے جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے تو وہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ہمارا اس پہ رائٹ ہی نہیں بنتا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ گورنمنٹ جو کورٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کو ملاقات کا وقت کب دینا ہے اور کب نہیں دینا۔ تو پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ شک و شبہات جو تھے یا الزام جو تھے وہ حکومت پہ ڈالے جا رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی، لیکن اب ایک عمران خان کی طرف سے ایک میسیج آنا، یہ واضح پیغام ہے کہ پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ مذاکرات ہوں اور تیسری جو نشست ہوگی اس میں وہ اپنے ریٹن مطالبات جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو یہ شرط رکھی ہوئی تھی اس کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ریٹن جو ہے وہ سامنے آئیں گے تو ہم آگے چلیں گے، تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اگلا پتہ کیا کھیلتی ہے، کیونکہ ایک بہانہ نظر آ رہا تھا کہ شاید گورنمنٹ کو لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کبھی بھی کسی صورت بھی جو ہے وہ ریٹن میں نہیں دیے جائیں گے۔ رات طلال چودھری جو ہے انہوں نے ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہیلے بہانے کاری ہے، اس کی صرف یہ ہے کہ ریٹن میں کبھی نہیں دے گی، کیونکہ وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو۔ تمام کے تمام مطالبات جو ہے وہ اس ایک نقطے پہ کھڑے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہوگی، ان کو معافی ملے گی تو ہی پی ٹی آئی کوئی بات کرے گی۔ تو وہ رات کو جو طلال چودھری نے بات کی ہے نون لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں، تو ان کو بھی جواب مل گیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب ریٹن مطالبات کی طرف جا رہی ہے، تو امید کر رہے ہیں کہ یہ جو تیسری نشست ہے اس میں جو ہے مزید ڈیولپمنٹ ہوگی۔ یعنی جو تیسری نشست ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے؟ بالکل، کیونکہ دوسری نشست کے بعد ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی اور ملاقات کے بعد جو ہے وہ بتائیں گے کہ اچھا، ریٹن۔ طلال چودھری رات یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک ٹاک شو میں کہ یہ تحریری صورت میں اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ ان کو کوئی شرمندگی کا جو ہے یہ باعث نہ بنے پاکستان تحریک انصاف جو ہے، ایسی کوئی وجہ آپ کو لگ رہی ہے؟ دیکھیں، اب تو ان کے سارے شک جو ہے یا الزام جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آج انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم ریٹن مطالبات اگلی نشست میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب جو نئی ڈیٹ آئے گی
اس تک جو ہے وہ کوئی اور پی ٹی آئی کا یو ٹرن نہ آ جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اب تک جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اگر پی ٹی آئی نے یو ٹرن بھی لینا ہوتا تو وہ اس طرح اناؤنس کرتی. آج پراپر انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم اپنی تیسری نشست جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اب جب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں تو وہ جو الزام تراشی نون لیگ کی جانب سے ہو رہی تھی اور جو ہے وہ ایک اپنا بیانیہ بنا رہے تھے پی ٹی آئی کو لے کر، مذاکرات کو لے کر، تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہو رہی تھی پی ٹی آئی نے آج ان کو کلیئر کر دیا ہے. اچھا، دوسرا کل آپ نے خبر بریک کی ہے اور بلاول کی ملاقات ہوئی ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے. چونکہ پرائم منسٹر جو ہے وہ موجود نہیں تھے اور ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کہ خاص پیغام لے کر آئے ہوں گے، تو وہ خاص پیغام کیا تھا؟ اور دوسرا ان ملاقات میں کون کون سے لوگ تھے؟ چونکہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں یہ ملاقات ہوئی ہے تو کہ آصف علی زرداری بھی اس ملاقات میں شامل تھے. ذرا سا یہ ہمارے آڈینس کو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ملاقات میں کون کون شامل تھے، پیغام کیا تھا اور اندرونی کہانی جو ہے وہ کیا چل رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، پیپلز پارٹی کے کوئی بھی کام جو ہے وہ اس وقت نہ وفاق میں ہو رہے ہیں اور نہ خاص طور پر پنجاب کی اگر بات کریں تو پنجاب میں ہو رہے ہیں. تو کافی عرصے سے پیپلز پارٹی کا جو ایک معاہدہ ہوا تھا ان کے ساتھ گورنمنٹ بنانے کے وقت، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ حصے داری جو ہم گورنمنٹ میں آپ سے لے رہے ہیں اس پہ ہمارے کام بھی ہونے چاہیے. لیکن جو ان کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا اس پہ اب تک کوئی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. پیپلز پارٹی کے گلے شکوے تھے اور دوسری جانب جو یہ پنجاب میں اور دوسرے صوبوں کے فنڈز کے حوالے سے تھا. اس کے علاوہ جو چولستان میں پانی کا ایشو بنا رہے ہیں یہ اس پہ بھی سندھ کو تحفظات ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں زیادہ تر جو ہے وہ فیوڈل ہیں اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے پیپلز پارٹی سے جڑے ہیں. تو وہ بھی پارٹی پہ ایک پریشر آ رہا ہے کہ اگر سندھ کا پانی یہ ایسے ڈیوائڈ کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے. پھر اس کے علاوہ مریم کے ایٹیٹیوڈ کی اگر بات کریں تو مریم کا ایٹیٹیوڈ بھی ایسے ہی ہے، پیپلز پارٹی کی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. ایون کہ جو لاسٹ ٹائم گورنر ہاؤس میں پنجاب میں میٹنگ ہوئی اس میں ندیم افضل چند کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب کے ایک چیف سیکرٹری کی جو وہ لڑائی ہوگی تو تمہیں میں ہوگی. حالانکہ ایک پولیٹیشین کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے وہ بنا کے رکھتی ہے، لیکن آپ اس چیز میں دیکھیں کہ بیوروکریسی بھی پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، پولیٹیشین ہیں، جو اتنا بڑا ووٹ بینک رکھتے ہیں اپنے علاقوں میں، ان کو اہمیت نہیں دے رہے. تو یہ پیپلز پارٹی کے گلے شکوے جو پنجاب کی قیادت ہے وہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری تک اپنے کئی بار گلے شکوے رکھ چکی ہے. اس کے علاوہ کل کی میٹنگ کی طرف اگر ہم آئیں تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کو جو شکوے تھے، جو تحفظات تھے، ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک ایسے بیانات بھی دیے جا رہے ہیں کہ حکومت ہماری وجہ سے اگر پیپلز پارٹی نہیں ہوگی تو یہ حکومت بھی نہیں رہے گی. یہ ساری سچویشن اگر ہم اس وقت اگر دیکھیں کہ کل جو اسحاق ڈار کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے بلاول کی، وہ اسی کی ایک کڑی تھی. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. وفاق جو اس وقت وفاق میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے تمام تحفظات دور ہوں اور ایسے کوئی بھی بیانات جو ہیں وہ سامنے نہ آئیں. سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور اتحادی جو ہے وہ خوش ہیں حکومت سے. اوبیسلی شہباز شریف تو یہ چاہیں گے. شہباز شریف کے ہی کہنے پہ اسحاق ڈار نے جو ہے وہ کل بلاول بھٹو سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں جو ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ بلاول کے تحفظات جو ہیں وہ دور کیے جائیں. کیونکہ پہلے بھی جب بلاول جو ہے وہ نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے اور نون لیگ کی جانب سے ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، لیکن پہلے بھی جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں بار بار محسن نقوی آتے رہے بلاول کے پاس اور پھر معاملات بنے. اور کئی بار پہلے بھی یہ خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں محسن نقوی کی بلاول کے ساتھ. تو بلاول اور محسن نقوی کا ویسے بھی تعلق ہے اس وزیر داخلہ بننے سے پہلے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے قریبی روابط ہیں. تو دوبارہ سے وہ بیٹھے ہیں اور حکومت اور پیپلز پارٹی کو بٹھایا گیا ہے. اور پریزیڈنسی میں ملاقات کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس میں آصف علی زرداری کا بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ بھی موجود تھے. اور کیونکہ آصف علی زرداری اس وقت صدر ہیں تو وہ باقاعدہ طور پر اس کو اناؤنس نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرح کی کسی سیاسی جماعت کی معاملات دیکھ رہے ہیں یا کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ صدر بنتے ہی انہوں نے پارٹی کی صدارت سے جو استعفیٰ دیا تھا. کوئی بھی صدر پیشکش کی گئی ہے پی 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 کو؟ اچھا، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر جو اسحاق ڈار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کیبنٹ میں آ جائیں. لیکن پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہمارے ساتھ جو تحریری معاہدہ ہوا تھا، جو ہمارے معاملات ہیں، تحفظات ہیں، وہ آپ دور نہیں کر سکے تو ہم آپ کے ساتھ کیبنٹ میں کیسے بیٹھیں؟ ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم نے عہدے لیے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا. وہاں پر ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ اس حوالے سے پنجاب میں گورنر کو دیکھ لیں، جو پنجاب کے گورنر ہیں وہ بھی بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہاں پر پورے کا پورا ہولڈ جو ہے مریم نواز کا ہے. پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو اگر پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنانی ہے آنے والے وقت میں، بلاول نے وزیر اعظم بننا ہے، تو بلاول کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پنجاب میں اپنی سیٹس نکالیں. جب تک پیپلز پارٹی پنجاب
پنجاب میں واپس نہیں آتی, پنجاب میں نمبرز واپس نہیں لیتی, جیسے پہلے پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن تھی پنجاب میں, تو کوئی بھی پارٹی ہو پنجاب کے بغیر آپ مرکز میں جو ہے وہ اپنی حکومت نہیں بنا سکتے. تو وہی کوششیں جو ہے بلاول کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کسی طرح ہم واپس آئیں اور اس چیز کو ہم لے کر آگے چلیں. اور جو ہمارے رنر اپ تھے, جو ووٹ جن کے پاس ہیں, ووٹ بینک ہے لیکن وہ ہار گئے تھے, پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہمارے ان لوگوں کو جو ہے آپ بجٹ دیں, اپنے لوگوں کو اگر فنڈز دے رہے ہیں تو ان کو بھی دیں تاکہ وہ بھی ترقیاتی کام کرائیں اور اپنے ووٹرز کو اپنے ساتھ انگیج کریں. اچھا, پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ پی 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 جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ الائنس میں ہے, لیکن اب پی 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 کے جو چاہے گورنر پنجاب ہیں یا پھر دیگر جو لوگ ہیں, اب وہ بیان بازی بڑی کھل کے کر رہے ہیں. تو کیا اس کے اندر کی کوئی اسٹوری ہے یا جسٹ اوپر سے فارمیلٹی ہے بیان بازی کرنا نہیں, گورنمنٹ کے خلاف؟ پیپلز پارٹی کے جو میرے سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سے بیانات دے رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. پیپلز پارٹی کے اس وقت ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, سوائے صرف وہ زبان چلانے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ آصف علی زرداری کے اور شہباز شریف کے اور اوپر والے معاملات جو ہیں وہ تمام کے تمام طے ہیں. ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں, اتحادی ہیں اور وہ اتحادی رہیں گے. یہ چھوٹے موٹے جو معاملات ہیں یا پیپلز پارٹی کے جو کام نہیں ہو رہے اس وقت, جو پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ پنجاب میں وہ اس چیز کی گورنمنٹ کا حصہ بنے اور ڈیلیور کرے اور جو ہے وہ اپنے ووٹرز کو واپس لے کر آئے, اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اسٹرانگ کرے, لیکن وہ چیزیں نہیں ہو رہی. لیکن اس کے باوجود ان کے معاملات طے ہیں, سوائے بیان بازی کے اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, یہ جو پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان جو ملاقات ہو رہے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کا بھی کوئی رول ہے؟ چونکہ آصف علی زرداری جو ہیں پریزیڈنٹ کے عہدے پر ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی 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 بھی کہیں پر کوئی اس میں انٹرنل یا ان سے کوئی مشورہ وغیرہ ایسی کچھ بات؟ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے جو ہو رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں, اس میں سوائے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے جو دو لوگ ہیں, کیونکہ وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی تھی, اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے. جو گورنمنٹ کو میسیج مل رہا ہے یہ وہی کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ کو میسیج میں دیا گیا ہوگا کہ آپ ایک ایسی کمیٹی بنائیں جس میں آپ کے تمام اتحادی ہوں. تو پیپلز پارٹی کیونکہ گورنمنٹ کی اتحادی ہے تو وہ اتحادی بن کر وہ سامنے آ رہے ہیں. ورنہ اچھا, پی ٹی فیوچر آئی میں کوئی ایسی پریڈکشن کریں گے پی 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 اور پی ٹی آئی کا کوئی الائنس وغیرہ؟ دیکھیں, ابھی جو 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں ان میں بلاول نے کوشش کی کہ ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد بنے, لیکن ان کو جو وہ آگے سے جواب دے دیا گیا, شٹ اپ کال دے دی گئی, یہ کہہ لیں غلط نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں آئیں گے. تو فیوچر کی اگر ہم بات کریں تو فیوچر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے کبھی سوچا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ بیٹھیں گے اور ایک پیج پہ ہوں گے. اس مولانا فضل الرحمان کو, جس کو یہ مولانا ڈیزل کہتے تھے, بار بار اسٹیج پہ کھڑے ہو کے عمران خان خود ان کو ڈیزل کہتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. پھر اچکزئی کی اگر ہم بات کریں تو ان کی نقلیں اتاری جاتی تھی, میمکری کی جاتی تھی پراپر. تو ان لوگوں کے ساتھ اگر وہ بیٹھ گئے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار مولانا نے ہیں. بھی اب بیان بازی جو ہے وہ شروع کر دی, وہ کہتے ہیں کے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ فارم 47 والی ہے. کے پی کی گورنمنٹ وہ صرف سی ایم کو کہہ رہے ہوں گے, کیونکہ سی ایم ان کے حلقے سے ہیں, اور مولانا کیا ہر ایک پارٹی جانتی ہے اس وقت پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جو کے پی میں کتنی اسٹرانگ ہے. نہ صرف کے پی میں بلکہ آگے پیچھے بھی پی ٹی آئی کا جو ہے بہت بڑا ووٹ بینک ہے. تو یہ سارے سیاسی بیانات ہوتے ہیں, وقت کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ایک پالیسی بنا کے اس کے تحت چلا جاتا ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ابھی پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی جو ہے بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم صرف مفادات کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, اس سے زیادہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج جب شہباز شریف کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں تو ان کو ریسیو کرنے جو ہے وہ سی ایم سندھ گئے ہیں, جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے, اور وہ سینئر پولیٹیشین ہیں پیپلز پارٹی کے. تو اگر آپ کو اتنے تحفظات ہیں تو آپ ان کو ریسیو کرنے نہ جائیں. جیسے آصف علی زرداری لاہور گئے اور مریم نے ان کو ریسیو نہیں کیا تھا. تو یہ چیزیں صرف بیانات ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے اور رہے گی, اور ان کی پالیسی ہے کہ ہمارے جو تحفظات ہیں یا ہم ایسے بیانات دیں, ایک پریشر بنائیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے اپنے ورکرز کو بھی تو خاموش کرانا ہے. ورکر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں مل رہا, پنجاب کا ورکر کہہ رہے ہیں, بلوچستان کا کہہ رہے ہیں, ادھر کا جو ہے وہ اسلام آباد کا ورکر ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا. تو آپ کس کے لیے وہاں پر کھڑے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں؟ وہ آگے سے صرف بیانات جو ہے وہ دے کر ان کو خاموش کرا رہے ہیں. پولیٹیکل سٹوریز کے حوالے سے آمنہ نے جو آپ سے باتیں یقین آپ کو وہ اچھی لگی ہوگی. آمنہ, ایک اور چیز وائرل ہے فیس بک پر, سوشل میڈیا پر, وہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حوالے سے. آئی تھنک آپ نے وہ دیکھا ہوگا
اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مجھے اس کو مزید ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ تو ایک عام سی چیز ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنل ڈیلیگیشن ہے، اگر آ رہا ہے تو آپ ان سے ہینڈ شیک کریں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ ایک سی ایم ہیں ایک ملک کی، تو انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اور وہ ہینڈ شیک کرتے ہیں، چاہے وہ انڈیا سے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہیں، کسی بھی کلچر سے ہیں. تو جب آپ انٹرنیشنل کسی ڈیلیگیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کرتے ہیں. مریم نواز کوئی ایسی پردہ نہیں کرتی، نہ ہی ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، نہ ہی وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، نہ کسی اور ٹی ایل پی سے ہیں. وہ ایک مسلم لیگ نون سے ہیں جو ایک لبرل سی جماعت ہے اور صرف جمہوریت کی ہمیشہ بات کرتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ سی ایم ہے اور وہ ہینڈ شیک اگر انہوں نے کیا ہے تو ایک اچھی بات ہے. جو ہے وہ بے نظیر کو دیکھے تو انہوں نے بھی ماضی میں ہاتھ ملائے ہوئے ہیں. اور باقی اگر آپ انٹرنیشنلی اگر دیکھیں تو عورتیں ایسے ہی جب جاتی ہیں تو یہ جینڈر نہیں دیکھا جاتا، اور آپ وہاں پہ جائیں اور ہاتھ ملائیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ یہاں پر آئے، وہ ایک اچھا جسچر ہے، ان کو ویلکم کیا. کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک شکار کرنے کے لیے یہاں پر آئے، ان کی پرسنل ایک ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہ لوگ انہوں نے اپروچ کیا. تو پاکستان اس وقت جو ہے وہ جس کنڈیشن میں ہے اس میں ایسی چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ باہر سے لوگ جو آئیں ان کے ساتھ روابط بڑھائیں. تو ہینڈ شیک کرنا ان کو ویسے ہی جو ہے وہ کرتے ہیں. مریم کون سا ہم جو ہے وہ پاکستان میں رہ کر عبایا کر کے پھرتی ہیں، تو یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی، یہ صرف پروپیگنڈا ہے. آمنہ کی گفتگو آپ نے سنی، کوئی بھی کمنٹس ہو اور کوئی بھی میسیج ہو، اپنا فیڈ بیک جو ہے آپ نے وہ ضرور دینا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.